قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ام للانسان ما تمنا، کیا ام مانے کیا، للانسان واسطے انسان کے، یعنی انسان کے لیے ہے ما تمنا، وہ جو تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ یعنی یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے یہ معبود انہیں فائدہ پہنچائے اور ان کی سفارش کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے اپنے معبود بنائے تھے، لات منات اور عزا کا ذکر ہوا تو یہ انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کو فائدہ پہنچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے. یہ تمہارے باپ داداؤں نے نام رکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، اور یہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو ان کے خواہشات نفسانی ہیں، جی میں خواہش آتی اس پر چلتے ہیں، جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے. تو ان کی یہ چاہت ہے کہ یہ بت ان کی سفارش کریں، ان کو بچا لیں. تو ام للانسان ما تمنا، کیا جو انسان خواہش کرتا ہے وہ پوری ہو سکتی ہے؟ کتنی خواہشیں ایسی ہیں کہ انسان کی وہ پوری نہیں ہوتی، بہت کچھ انسان چاہتا ہے. تو یہاں اس کا تعلق تو یہ ہے، لیکن اس سے عام معنی یہ بھی ہے کہ صرف یہی نہیں، بہت سارے ایسے انسان کی خواہشات ہوتی ہیں نہیں پوری ہوتی. تو انسان اسی کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی تباہ نہ کر دے. اللہ نے تمہاری تقدیریں لکھ دی ہیں اور وہ سب کچھ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی چیز ہم سے چھوٹ جاتی ہے، کوئی مال ہمیں نہیں ملتا، ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا. اللہ زیادہ جانتا تھا کہ آپ اس پیسے اگر ملتا تو ممکن ہے آپ گمراہ ہو جاتے، آپ کوئی غلط کام شروع کر دیتے. اللہ نے اس لیے وہ آپ کے لیے مقدر میں نہیں لکھا. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، کہ اللہ ہی کے لیے ہے آخرت بھی اور فللہ الآخرۃ والأولی، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ جہاں اور وہ جہاں. فللہ الآخرۃ والأولی، آخرت کی جہاں بھی اور یہ جہاں بھی، سب کچھ اسی کے پاس ہے، اس سے مانگو. فللہ الآخرۃ والأولی. اب آگے اللہ تعالیٰ اس آیتوں میں فرشتوں جو اللہ کی بہت ہی مقرب بندے ہیں ان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں. آپ دیکھیے ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا کیا مقام. تم ان پتھر کے بتوں کو پوجتے ہو یا قبر میں جو دفن ہو چکے ہیں ان کو پکارتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو. یہ جو انسان تھے اور جو بے بس لاچار اور مجبور تھے ان کو پوجتے ہو، اور اب مر چکے ہیں ان کو پوجتے ہو، جبکہ وہ فرشتے زندہ ہیں، نور سے بنے ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں. ان کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے آپ ان آیت میں ملاحظہ کیجیے. اللہ فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں. وَكَم مِّن مَلَكٍ، بہت اس کے فرشتے ہیں. کم یہاں استفہام، لیکن یہ کثرت کے لیے کہ کتنے ہی فرشتے اس کے سماوات، آسمانوں میں اس قدر فرشتے ہیں بھائیوں کہ کوئی ایک بالش حدیث میں جگہ نہیں ہے کہ جہاں فرشتوں نے اپنا سر اللہ کے سامنے سجدے میں رکھا ہوا نہیں، کہیں ایک جگہ نہیں. بیت المعمور جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، بیت اللہ کے بالکل اوپر جو فرشتے وہاں پر طواف کرتے ہیں، آج جس کی باری آ گئی ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. ایک ایک فرشتہ اتنا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے ان فرشتوں کی حقیقت اور ان کی صفات تمہارے سامنے بیان کروں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. اتنا اب اندازہ کیجئے کہ ان کے کان سے لے کر کندھے تک کا جو فاصلہ ہے 700 سال، 700 سال. تو ان کے پاؤں کتنے لمبے ہوں گے، ان کے ہاتھ. یہ اللہ کے فرشتے ہیں. تو یہ اتنے عظیم الشان فرشتے ہیں، آسمانوں میں ہیں. لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی شفاعت کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. وہ چاہے نا کہ میں کسی کی شفاعت کر دوں، کسی کو کوئی اچھا لگ جاتا ہے تو وہ کہے چلو میں اس کی سفارش کر دوں، اللہ سے بخشوا لوں، جہنم سے اس کو نکلوا دوں. نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکتا، فرشتہ نہیں کر سکتا. کتنے ہی فرشتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے. الا من بعد ان یأذن اللہ، اگر وہ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے تو کب؟ جب اللہ کی طرف سے اذن مل جائے گا، اجازت مل جائے گی تو وہ لب کشائی کر سکیں گے، بات کر سکیں گے. نبی بھی وہاں پر جب ان سے کہا جائے گا چلیں جا کر کچھ بات کریں، حشر کی پریشانی ہے اس کے بارے میں، سب وہاں پر کہہ دیں گے لست ہناک لست ہناک، نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنے ہی نفس کے بارے میں فکر ہے، میں نہیں جا سکتا. یہاں تک کہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھیں گے اور جا کے اللہ کے دربار میں جا کر اللہ کے سامنے سر کو جھکا دیں گے.
الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اللہ کی جب اجازت ہوگی تو وہ پھر فرشتہ گفتگو کرے گا، شفاعت کرے گا، لمن یشاء، اور جس کے لیے بھی اللہ چاہے گا اور جس سے اللہ راضی ہوگا، تو اس کے بارے میں فرشتوں سے کہے گا چلو اب تم اس کی سفارش کرو، اس کی شفاعت کرو۔ اور کس کے لیے؟ جو موحد ہوگا، موحد نہیں تو نہیں، توحید میں خلل ہے، شرک کرنے والا بندہ ہے، تو اس کے بارے میں کوئی کتنی بھی شفاعت کرے قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی سگے رشتہ دار ہوں گے، ان کی شفاعت نہیں کر سکیں گے، اجازت ہی نہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پر، بالآخرۃ، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یہ لوگ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں عورتوں والے نام رکھتے ہیں فرشتوں کے۔ وما لہم بہ من علم، ان کو اس کا کچھ علم بھی نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وان الظن، اور یہ گمان کہ میرا خیال ہے، میرے گمان ہے، یہ گمان لا یغنی من الحق شیئا، یہ حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا، کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ جو حق ہے، اٹل ہے، اس کے مقابلے میں یہ گمان کوئی فائدہ، کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔